پاکستان ورسز انڈیا کے درمیان میچ ہوا اور میچ بھارت جیت گئی، لیکن اس کے بعد ایک کنٹروورسی نے جنم لیا اور وہ کنٹروورسی نے جو ہے اس وقت وہ شدت اختیار کر لی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہاتھ نہیں ملایا تھا کسی بھی بھارتی کھلاڑی نے پاکستانی کھلاڑی کے ساتھ، جو کہ ایک گیسچر رہتا ہے آفٹر میچ اور ٹاس کے دوران بھی رہتا ہے، لیکن اس کی پوری ڈیٹیل کیا، اور پاکستان نے اپنا شدید احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور محسن نقوی نے اس کو سوشل میڈیا پر بھی اپنے جو آواز اٹھائی، اس کے بعد اس کو ایک خط بھی لکھا گیا آئی سی سی میں، جس میں پوری کی پوری کمپلین بھی کی گئی ہے۔ اور بڑے بڑے اس وقت جو ہے وہ یہ بھی ساتھ میں کہا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان بورڈ کی طرف سے، کہ اگر اس ریفری کو نہ ہٹائے گا تو ہم یہ میچ نہیں کریں گے۔ پوری ڈیٹیل جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، سبسکرائب کر لیں۔ ہوا کچھ یوں کہ میچ ریفری کی جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس بندے کا نام ہے یار یہ پہ ٹکلا وکلا گھوم رہا ہوگا، اینڈی پائیکرافٹ۔ یہ بندہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، اس بندے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ بھائی صاحب آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس میچ کو کنٹرول کرنا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں گی، جتنے بھی رولز ریگولیشنز ہوں گے۔ تو بھائی صاحب جب ٹاس ہونے لگتا ہے تو جا کر سلمان علیہ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ نہیں ملانا، پتہ نہیں اور انڈیا دے ہاتھوں جمز لگے ہوئے سن یا پھر وہ ہاتھ تو ہو گئے نہیں آئے سن، لیکن ان کا یہ کہنا سلمان علی آقا کو، اس کے بعد دونوں کا ہینڈ شیک نہ کرنا اور اس کے بعد آفٹر میچ بھی ہینڈ شیک نہ کرنا، اور یہ لمحہ جب کنٹروورسی پبلک ہوئی، پبلکلی نوٹ کی گئی، تو اس پر کنٹروورسی جو آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل گئی اور لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا انڈین ٹیم کو، انڈین بورڈ کو اور ساتھ ہی انڈین گورنمنٹ کو۔ اب ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں جی مجھے بورڈ نے کہا، پھر کہا جی مجھے گورنمنٹ نے کہا، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ ہینڈ شیک نہیں کریں گے، بس میچ آپ نے جسٹ کھیلنا ہے۔ تو اس پر محسن نقوی بھی جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے جو ہے اپنی آواز اٹھائی اور ساتھ میں آئی سی سی کو ایک آفیشیلی طور پر خط بھی لکھا گیا اور اس میں یہ واضح کیا گیا کہ بھائی جو رول توڑے گئے کرکٹ کے، جو کرکٹ کے قوانین بنے، اس کی دھچیاں اڑائی گئی انڈیا کی طرف سے، ایک جو گیسچر مانا جاتا تھا آفٹر میچ یا پھر ٹاس کے بعد، اس کو شریعام اس کی دھچیاں اڑا دی گئی، اس رولز کی اس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا، ہینڈ شیک نہیں کیا گیا۔ تو اس پر آئی سی سی کو کہا گیا کہ بھائی یہ جو امپائر صاحب ہیں اینڈی پائیکرافٹ، اس کو فوری جو ہے وہ بین کیا جائے، ہٹایا جائے۔ اگر اس بندے کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان اگلے میچز نہیں کھیلے گا، جبکہ پاکستان اگلے میچز نہیں کھیلے گا، یہ نیوز اس وقت پاکستان کی پوری میڈیا کور کر رہی ہے۔ مطلب ہر نیوز پہ آپ کو یہ والی میڈیا ملے گی کہ پاکستان اگلے میچز نہیں کھیلے گا، اور پاکستان نے اپنی شرط رکھی کہ اینڈی پائیکرافٹ کو جو ہے وہ نکالا جائے تاکہ پاکستان ایشیا کپ کے اگلے میچ کھیل سکے۔ اور یہ خط بھی آفیشیلی لکھ دیا گیا آئی سی سی کو۔ اب آئی سی سی کیا کرتی ہے، اگر تو آئی سی سی اس پر اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہے تو سمجھو کہ آئی سی سی نیوٹرل ہے، اور اگر آئی سی سی اس پر مٹی ڈال دیتی ہے، کہتے مٹی پاؤ رہن دو، بس رفع دفع کر دو، تو سمجھ جاؤ بھائی پیسے آئی سی سی کو بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انڈین کا کام ہی ایک ہے کہ جوئے سے پیسے کماؤ اور اسی پیسے سے لوگوں کو، رولز کو خریدو تاکہ ہم جیت سکیں۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ انڈین ٹیم اتنا جیت سکے۔ جیسے وہ امپائر والے بھائی صاحب، ان کو ویسے تو گلاسز لگے ہوئے تھے، لیکن وہ جیسے پیڈ پہ بال لگتی تھی تو وہ اپیل ہوتی تو کہتے آؤٹ ہے۔ او بھائی صاحب پاکستان کی باری تو آپ نے آؤٹ دینے کا ہاتھ اٹھانا بھی وہ مناسب نہیں سمجھا، لیکن جب انڈین اپیل کرتے تھے تو جیسے ہی ہاؤس ایڈ کرتے تو اسی وقت بھائی صاحب ہاتھ کھڑا کرتے کہ ہاں جی آؤٹ ہو گیا۔ تو بھائی ماننے کے بغیر تو مجھے نہیں لگتا انڈین ٹیم جیت سکتی ہے۔ خیر بیک ٹو دا ٹاپک کہ بھائی صاحب اب پاکستان اس چیز کو پر جو ہے نا شدید احتجاج کرے کہ اینڈی پائیکرافٹ کو فوری طور پر معطل کیا جائے، ہٹایا جائے، اور آئندہ جو ذمہ داریاں وہ نہ سر انجام دے تو ہی پاکستان ایشیا کپ کے اگلے میچ کھیلے گا۔ یہ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی اس کنٹروورسی کو لے کر اور میچ ریفری کو لے کر۔ آپ نے اپنا اوپینین لازمی سے بتانا اور میچ ریفری کے بارے میں اپنا اوپینین لازمی سے بتانا کمنٹ باکس میں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔